अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, एक के बाद एक ऑडियो लीक्स पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचाती हुई सामने आ रही है। आज जो ताज़ा ऑडियो लीक आई है ये भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की है, जिसमें अमरीकी साइफर यानी जो मुरासला अमरीका से भेजा था हमारे सफीर असद मजीद खान ने, उससे मुतल्लिक बातचीत हो रही है इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, असद उमर साहब की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की। जिसमें तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आज की इस ऑडियो लीक में सामने आई। एक तो खान साहब ने यह कहा कि अपने पीएस को यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं आजम खान को कि चुप करके मर्जी के मिनट्स बनाने का वो कह रहे हैं उन्हें, और फिर इमरान खान साहब अमेरिका का नाम लेने से सख्ती से मना कर रहे हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज सामने आई कि वो अमेरिका जो साजिश कर रहा था उसके बारे में खान साहब कह रहे हैं इस मीटिंग के अंदर कि अमेरिका का नाम खबरदार कोई ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, मुल्क का नाम किसी ने नहीं लेना, मैं किसी के मुंह से नाम ना सुनूं अमेरिका का। फिर असद उमर साहब उस पर यह कहते हैं कि ये मुलाकात जो है इसका ट्रांसक्रिप्ट आपसे बार बार लेटर क्यों कह रहे हैं, यानी कि जो आपके पास जो दस्तावेज आई है इससे आप बार बार खत या मुरासला क्यों कह रहे हैं, लेटर क्यों कह रहे हैं। ये तो वो जो मुलाकात हुई थी हमारे एम्बेसडर असद मजीद खान के अमेरिकी एहलकार डोनाल्ड लू के साथ, ये उस मुलाकात का ट्रांसक्रिप्ट है। तो खान साहब ने कहा आवाम यही समझती है, आवाम को नहीं पता ट्रांसक्रिप्ट क्या बला होती है, तो ये लेटर इसे कहेंगे। अब इस मामले पे जाहिर है जो बयानिया था अमेरिकी साजिश का वो दिन ब दिन मशकूक होता चला जा रहा है। अब इस पे क्या जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो इस चीज का तकाजा नहीं करती कि अब तहकीकात हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए कि यह साजिश थी या नहीं थी। क्योंकि खान साहब का जो मामला है वो मशकूक हो गया, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो यहां तहकीकात करे और इस मामले को चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दे अगर साजिश नहीं है। नंबर 2 नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा का जो एवन फील्ड रेफरेंस में जो बरी हुई गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील पर, उस पर नून लीग एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई, लुट गए, बर्बाद हो गए, बहुत ज्यादा उनके साथ जुल्म हो गया। लेकिन नाज़रीन जो अहम मामला है वो ये है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे गए, उनकी मनी ट्रेल कहां है। तकनीकी बुनियादों पर मरियम नवाज साहिबा की बरियत हुई है, क्या वो असल में बरियो जिम्मा हो गए इस मामले से कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स उन्होंने कैसे खरीदे। वो बरियो जिम्मा नहीं हुए, वो इस केस में टेक्निकल बुनियादों पर बरी तो हो गई है लेकिन मामले से अभी बरियो जिम्मा नहीं है। मनी ट्रेल उन्होंने बहरहाल देनी है इसकी। हफ्तावार महंगाई की शरह में फिर 0.95% का इजाफा हुआ है और लंदन से कुछ आम अपडेट्स आने वाली है। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं और कुछ देर पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके हमारे प्रोग्राम में सीधे आ रहे हैं, तो उनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज इनसे हम वो अहम खबरें लेंगे कि क्या डिस्कशन हो रही है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, मियां साहब का क्या प्लान है कब पाकिस्तान आने का। अली मोहम्मद खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली अभी तक मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। हाशमी साहब, आप मियां साहब से मुलाकात करके आ रहे, पहले तो मुझे जरा मुलाकात के अहवाल बताएं, क्या बात हुई, फिर मैं जरा ये साइफर वाले मामले पे आता हूं जरा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं जरा बता दें क्या बात हुई, क्या मियां साहब क्या कह रहे हैं ये सारे मामलात पे, पाकिस्तानी सियासत पे, और किस दिन, किस तारीख को, किस हफ्ते को पाकिस्तान आने का इरादा रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुलाकात करके आया नहीं, अभी भी मैं मियां नवाज शरीफ साहब के दफ्तर से आपसे बात कर रहा हूँ। मुलाकात में आपके मायनात सहाफ़ी जनाब मुर्तज़ा अली शाह भी थे, जावेद साहब भी थे, कौसर काज़मी साहब भी थे और भी दोस्त थे। अच्छा। तो मरकज जो है पाकिस्तान की सियासत का वो यकीनन पाकिस्तानी है, लंदन नहीं है। लंदन में तो दोस्त आके मिलते हैं, अहबाब मिलते हैं और जो पाकिस्तान में वाक़यात हो उसको डिस्कस करते हैं। फैसले लंदन में तो यही होते हैं पाकिस्तान के अंदर ही। नहीं, फैसले नहीं होते हैं, फैसले पाकिस्तान के पार्लियामेंट में होते हैं। पाकिस्तान के जो पार्टी के फैसले वो जरूर यहाँ पे होते हैं। पाकिस्तान में जो गलत काम हो रहा है उसको हम देख करके उस पर डिस्कशन जरूर कर रहे होते हैं। और आज आपने जैसे अपने इंट्रो में ये बात की साइफर के हवाले से या जो ऑडियो लीक्स के हवाले से, उस पर जरूर बात हुई है। ये बात जरूरी, आज यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, ये बात जरूर हुई है कि इमरान खान साहब ने कहा कि आवाम को क्या मालूम, ये आवाम को क्या पता, हम जो चाहेंगे बता देंगे। तो इस तरह की बात। और फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ब्रीच किया है, जिस तरह से पाकिस्तान की सलामती को दांव पे लगाया, जिस तरह से अवाम के साथ झूठ बोला है, जिस तरह से इन्होंने साइफर को डेवलप किया, हम यकीनन इस पे बात करते हैं, हम बड़े परेशान रहते हैं। न सिर्फ हम सब, मियां नवाज शरीफ भी से सोचते हैं कि ये खुदगर्जी की इंतहा है, ये फितने की इंतहा है कि शख्स तंदुरुस्त तो तवाना है मियां साहब, कोई बीमारी हमारी इस तरह की बजाय नजर नहीं आ रही, बिल्कुल सेहतमंद पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, कोई ऐसा मसला नजर नहीं आया आपको?
نہیں، پاکستان وہ آئیں گے، ان کا ملک ہے اور ضرور آئیں گے اور جلدی آئیں گے. دیکھیے یہ ورڈ بھی سن رہے ہیں، حاجی صاحب یہ دونوں الفاظ، یہ دونوں جملے ہم سن رہے ہیں کہ آئیں گے، اپنا ملک ہے، جلدی آئیں گے. کب آئیں گے؟ کوئی تاریخ شاریخ کوئی ایسا تعین ہوا ہے؟ ایسا کوئی زیر غور ہے کہ کس مہینے میں، کس ہفتے میں؟ مہینہ بتا دیں، چلے تاریخ مہینہ بتا دیں کس مہینے میں آ رہے ہیں. اہلیہ بھی بیمار تھیں تو انہوں نے نومبر میں آ رہے ہیں کیا؟ چھوڑ کے آ گئے تھے پاکستان، تو ان کا تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ اپنی بیمار اہلیہ شریک حیات کو چھوڑ کر وہ تو ہو گیا حاجی صاحب، بالکل ریکارڈ پہ ہے، یہ سب کچھ تو ریکارڈ پہ ہے. کیا نومبر میں آ رہے ہیں میاں صاحب؟ تصدیق کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نومبر میں آ رہے ہیں، نومبر میں آ رہے ہیں. اسلام آباد یا لاہور؟ لاہور ہی آئیں گے اوبیسلی. لاہور ہے، زندہ دلانوں کا شہر ہے لاہور. لاہور تو لاہور ہے، میاں صاحب کا بھی گھر ہے، پاکستان کا دل ہے، پاکستان کی سیاسی کا مرکز ہے، تو لاہور کو کیسے بھول سکتا ہے کوئی؟ یہ نہ ہو کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ جائے، لاہور اترتے ساتھ ہی جو ہے نا گرفتاری والا معاملہ ہو، جیل جانا پڑ جائے. اسلام آباد میں دیکھیے گرفتاری اور جیل سے میاں نواز شریف ریلی شیلی نکال کے یہاں سے آپ لے کے جائیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں. نواز شریف صاحب گرفتاری اور جیل کی کبھی پرواہ نہیں کی ہے. وہ پہلے بھی آئے تھے، گرفتار ہونے کے لیے آئے تھے نا، انہیں 10 سال کی سزا دی تھی تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے مریم کا آ جاتے ہیں اور سیدھا سیدھا گرفتاری دیتے ہیں. وہ گرفتاری کے لیے آئے تھے نا، وہ بطارت عظمیٰ کے مقصد پہ بیٹھنے تو نہیں آئے تھے. چلے گئے تھے یہاں سے، پھر چلے گئے تھے. کیوں کہتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ دوران قید جو رویہ اختیار کیا گیا، ان کے کھانے میں جس طرح سے اور ان کے جس طرح سے ان کے پلیٹلیٹس گرے، تو یہ کیبنٹ نے اور ڈاکٹر راشد یاسمین نے یہ کہا تھا کہ ان کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے، تو پاکستان گورنمنٹ نے انہیں فورس کیا آنے کے لیے. وہ تو آج بھی پچھتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہم نے کر دیا اس وقت. میڈیکل رپورٹس پہ بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں سارا، وہ کہہ رہے پتنی کیا ہو گیا اس وقت. بہرحال یہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا. وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے ان کی بیماری کیسی بیماری ہے کہ جو ہی خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ زیادہ بیمار تھے، گورنمنٹ گئی تو سارے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. ناصر حسین شاہ صاحب، اب یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ آ گیا جی. ایک اور آڈیو لیک آج سامنے آ گئی ہے عمران خان صاحب کی، جس میں 3 امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں. میں ذرا پہلے کلپ آپ کو سنا دیتا ہوں. اس پہ obviously علی محمد خان صاحب کا موقف بھی لیں گے کہ امریکی سازش کا بیانیہ جو ہے وہ اسے ایک کے بعد ایک دھچکا لگ رہا ہے، بڑا شدید قسم کا. ذرا سنیں ناظرین آج کے تازہ کلپ کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کی چپ کر کے منٹس کی اپنے پاس 7 لیکن میٹنگ 7 کو ہوئی ہے. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے. میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں، بیکاز لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ. وہی ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا، تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا 3 امپورٹنٹ باتیں اس میں ہو رہی ہیں اس مبینہ آڈیو لیک کے اندر، جس میں خان صاحب جو ہیں وہ یہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کہ چپ کر کے مرضی کے میٹنگ کے منٹس آپ تیار کر لیں. نمبر 2 اس میں خان صاحب سختی سے منع کر رہے ہیں کہ امریکہ کا نام کسی نے نہیں لینا، میں کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ سنوں. نمبر 3 اسد عمر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار لیٹر کہہ رہے ہیں، یہ لیٹر نہیں ہے، یہ گفتگو کا ٹرانسکرپٹ ہے. یعنی گفتگو جو اسد مجید خان ہمارے سفیر اور امریکی اہلکار ڈونلڈ لو کے درمیان ہوئی اس کا ٹرانسکرپٹ ہے. خان صاحب عوام کو ٹرانسکرپٹ سمجھ جاتی، بس اسے میں لیٹر ہی کہیں گے عوام کے سامنے. تو شاہ صاحب اب یہ جو ساری باتیں ہو گئیں، یہ سائفر والا معاملہ جو ہے مشکوک ہو گیا ہے ایک کے بعد ایک آڈیو کے بعد، تو کیا اب جو صورتحال ہے وہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ شفاف طریقے سے تحقیقات اس کی ہو جائیں، عدالتی تحقیقات اس کی ہو جائیں جو خان صاحب ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. اسی بہانے وہ پارلیمنٹ کے اندر واپس بھی آ جائیں گے، جو وہ آفر دے چکے ہیں کہ تحقیقات کریں اس کی، میں اسمبلی میں واپس آ جاؤں گا. اسمبلی میں واپس بھی آ جائیں گے، تحقیقات بھی ہو جائیں گی اور یہ سازش والا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. چونکہ کلیئرٹی آ نہیں جانی چاہیے اب اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کلیئرٹی شروع دن سے تھی. دیکھیں یہ ایک نجی دعوت تھی اور اس میں کی ہوئی گفتگو کو جو گفتگو ہوئی اس پہ جو وہاں سے تار آیا، پھر یہاں پہ اس کو ٹیمپر کیا گیا اور پھر اس سے یہ مرضی کی چیزیں پھیلائی گئیں. یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اس میں جو سب سے اہم بات ہے سمر صاحب وہ یہ ہے کہ جس میں خان صاحب موصوف ہمارے محترم لاڈلے انوکھے لاڈلے کہہ رہے ہیں کہ عوام کو کہاں سمجھ آتی ہے. مطلب عوام کی
جو ان کی نظر میں جو سوچ جو حیثیت جو ہے وہ اس سے عیاں ہو گئی. تو سب سے اہم بات یہ ہے، اور جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن بزرگ بچے اور خاص طور پہ نوجوان جن کو انہوں نے جس قسم کی سیاست کی طرف ان کا رخ کیا ہوا ہے، بدتمیزی کی سیاست اور بہت کچھ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، وہ تو بات ہے، وہ سمجھیں. لیکن عوام تو پھر وہی سمجھی جو عمران صاحب نے سمجھایا. عوام تو پھر وہی سمجھی جو عمران خان صاحب نے سمجھایا. ظاہرہ انہوں نے سازش کی جو بات کی، جو بیانیہ انہوں نے بنایا، عوام نے اسے فالو کیا، لوگوں نے فالو کیا. کہہ رہے ہیں جی بالکل، تو میں وہی تم فالو کیا تو وہ سمجھیں ان کو فالو کرنے والے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اور ان کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا سمجھیں گے. یہ خود اس پہ وہ زور دیں، ذہن لگائیں کہ خان صاحب کی اصل نیت اور ان کی ساری چیزیں سامنے آ گئیں. اب رہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا تحقیقات کرائی جائیں، تو ہم تو پہلے دن سے ہمارا موقف تو ہے بالکل ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. ایک سیدھی بات میں نے بتا دی کہ وہ آپس میں ایک ملاقات تھی، ایک ڈنر تھا یا جو بھی ان کی ملاقات تھی، اس سے باتیں وہ لی گئیں، بیانیہ بنا دیا گیا. ایک حصہ بھیجا گیا. آپ کی گورنمنٹ کی لیجٹیمیسی پہ آج بھی وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ امریکی سازش کے تحت یہ حکومت جو ہے معرض وجود میں آئی، یہ حکومت آئی، اقتدار میں آئی. تو وہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کی اب تحقیقات، عدالتی تحقیقات کروائیں، چونکہ اب ساری چیزیں آ گئی ہیں. سائفر کے معاملے پہ وہ کہتے ہیں منٹس اپنی مرضی کے لکھے گئے، یہاں پہ چپ کر کے اپنی مرضی کے منٹس بنا لیں. یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں تو پھر کرا لیں تحقیقات، یہ ختم ہو جائے معاملہ، چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے. بہتر نہیں ہے کیا یہ؟ بس ایک فضول سی بات میں دوبارہ سب کو الجھا دیں نا، ٹائم ضائع کر دیں. فضول سی بات آپ کا انٹرنیشنل میڈیا کا بھی سب کو ایک طرف کی نظر میں ہوگی، لیکن آدھے سے زیادہ ملک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اس معاملے کے. وہ سازش کا کس معاملے کے پیچھے لگا ہوا ہے، معاملے کو بڑا سیریس پہلے دن سے سن لیں، پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں. اور اب تو خان صاحب کی اپنی زبانی آ گیا. جب وہ اپنی زبانی نہیں سمجھیں گے تو پھر میں کیا اپنے پاکستانیوں سے کہوں گا؟ یا اگر وہ ابھی تو انہوں نے خود کہا ہے نا، اب تو انہوں نے خود کانوں سے سن رہے ہیں. مطلب آپ کو خان صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو تحقیقات کی نہیں، سر اس میں ہی بہت ہے، تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہوتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور ہونی چاہیے. لیکن وہ فضول ایک چیز میں پڑ جائیں گے. یہ اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد کوئی تحقیقات کی ضرورت ہے ویسے یہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ آڈیو لیکس والا معاملہ آپ نے بھی روشنی ڈالی اس پہ؟ ابھی تک کسی پیپلز پارٹی کے بندے کی آڈیو نہیں آئی، نون لیگ کی، تحریک انصاف کی تو آ رہی ہیں دھڑا دھڑ. یہ آڈیو لیکس والا معاملہ ہے کیا؟ کوئی ذرا بتائیں تو صحیح، رہنمائی فرمائیں. آپ کی نظر میں کیا یہ معاملہ، کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی ویڈیو کا بھی ہم بڑا اچھا سن رہے ہیں، کوئی آپ کے نالج میں ہے ایسا کوئی چیز؟ سر ویڈیو کی انتظار تو ہے، ویڈیو لیکس کا سنا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، دیکھیں یہ جو ایک وہ ڈارک ویب ہوتی ہیں اور پھر ایک ڈیپ ڈارک ویب بھی اب آ گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کا شاخصانہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ سارے کا عمران خان جگہ سے یہ چیزیں نہیں، تو اس میں نون لیگ کی بھی آ رہی ہیں، اس وقت کس کا نشانہ ہے. دوسری ایک اور بات تو بتائیں مجھے کہ جو آنے والی چیزیں ہیں، آڈیو لیکس ہیں، ان کا خان صاحب کو کیسے پتا چلا ہے؟ وہ جو بھی فرما رہے تھے کہ جی مریم بی بی کی ایک اور آڈیو لیکس آنے والی ہے یا نون لیگ والوں کی ایک اور آڈیو لیکس آنے والی ہے، تو خان صاحب کو پہلے کیسے پتا ہے کہ آیا خان صاحب نے وہ کچھ اس کے لیے پیچھے ان کا ہاتھ ہے؟ صحیح ہے.